السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیسے ہیں ہمارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں، ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو آگے شیئر کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ ہاں بھائی، کیا سبق چل رہا ہے سر؟ تو ماشاءاللہ کل بچوں نے پڑھا تھا اصالِ ثواب سے کیا مراد ہے، ایسے ہی سر؟ تو آپ کو پتا ہے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے بتاؤ، کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے کانفیڈنس کے ساتھ، ذرا کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور بتائے جلدی جلدی، اصالِ ثواب سے کیا مراد ہے؟ شاباش، سناؤ بیٹے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو اصالِ ثواب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زندوں کی طرف سے اپنے مردوں کے لیے اپنی طرف سے اپنی عبادات میں سے فرضی ہو، نفلی ہو، صدقہ خیرات ہو یا دیگر نیکی والے کام، جتنے بھی اجر والے کام ہیں، ان کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچانا، یہی اصالِ ثواب ہے۔ ایسے ہی سر؟ سمجھ آئی؟ آج کا سوال، کیا لکھا سر؟ بتا بھائی نور علی۔ کیا اصالِ ثواب کا ذکر کسی حدیث میں کبھی ملا ہے؟ کبھی ملا ہے؟ صحیح پڑھا جی اس نے؟ دوبارہ پڑھ لے۔ کیا اصالِ ثواب کا ذکر کسی حدیث میں کبھی ملتا ہے؟ کبھی کدھر ہے؟ کاف تجھے لگ رہا ہے نا، این کیوں لگایا تو؟ ہاں جی بتا بھی حیدر، تو کھڑا ہو کے بتا کیا لکھا ہے سوال۔ کیا اصالِ ثواب کا ذکر کسی حدیث میں بھی ملتا ہے؟ ہاں، کیا اصالِ ثواب کا ذکر کسی حدیث میں بھی ملتا ہے؟ تو میں نے چونکہ کل بتا دیا تھا، اشارہ تو دے دیا تھا آپ کو، ایک نہیں ہے، کیا بہت ساری ہیں، بہت ساری، کئی حدیثوں سے ملتا ہے کہ جب زندہ لوگ اپنے مردوں کو کوئی چیز پڑھ کر بخشتے ہیں، بھیجتے ہیں پیچھے، اصال کرتے ہیں تو ان تک وہ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ جب کوئی بندہ اصالِ ثواب کی نیت سے قرآن خوانی کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے اپنے مردوں کو یا میت کو سوال کرتا ہے، یعنی بھیجتا ہے، تو جبرائیل امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ اس اصالِ ثواب کو ایک نورانی طبق کے اندر، طبق کا مطلب پلیٹ، ایک پلیٹ، بڑی پلیٹ کے اندر رکھ کر، اس طرح جس کو پہنچایا جاتا ہے، جس کو پہنچانا ہوتا ہے، اس کی قبر کے کنارے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبر والے سے کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے اصالِ ثواب۔ تو جو قبر والا ہوتا ہے نا، یہ بات سن کے بڑا خوش ہوتا ہے وہ، ہاں جی۔ اب باتیں لمبی ہوتی ہیں، بڑی باتیں اس سے نکل سکتی ہیں، اور بھی حدیث پاک بڑی ہیں، تو جو سوال لکھا ہے اس کے جواب میں ایک اور حدیث پاک لکھ دیتے ہیں جی۔
چلیں جی تھوڑے سے چلو بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ صحیح نیچے آ جائے ذرا. ایک حدیث پاک کا حوالہ دے رہے ہیں جی بالکل کئی حدیث مبارکہ میں اصالہ ثواب کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی قبر میں کیفیت ڈوبے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے. کس کی طرح ہوتی ہے؟ بعض نے اس کا ترجمہ یعنی یوں بھی کیا ہوا ہے، میں نے جو آسان لفظ ہے وہ لکھ دیے، ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح، ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح. مثال کے طور پر ایک بندہ یہ دریا میں ڈوب رہا ہو، یا دریا میں ڈوب رہا ہو، یا سمندر میں، یا نہر میں، یا کہیں بھی پانی زیادہ کھڑا وہاں ڈوب رہا ہو، تو بندہ جب ڈوبتا ہے نا تو پھر بچاؤ بچاؤ کرتا ہے، ایسے یا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اس طرح کر کے، یا جو بھی بندہ کر سکتا ہے تب بندہ کرتا ہے، شور ڈالتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، جو بھی کرتا ہے. تو قبر میں جب بندہ جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قبر میں جب مردہ چلا جاتا ہے تو اس کی بھی کیفیت بھی ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ینتظرو دعوتن، وہ پھر انتظار کرتا ہے اپنے لواحقین کا کہ کوئی اس کا عزیز و اقربا میں سے کوئی عزیز اس کے لیے دعا کرے، باپ کرے، بھائی کرے، ماں کرے، بیٹا کرے، بیوی کرے، بہن کرے، کوئی دوست کرے. تو جب وہ دوست، وہ بیوی، وہ بھائی، وہ باپ، وہ ماں، جو بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کو پہنچتی ہے. جب پہنچتی ہے تو اس کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ وہ پیاری دعا ہوتی ہے اس کو. یعنی ایک طرف پوری دنیا ہو اور ایک طرف صرف یہ دعا ہو کہ یا اللہ ہمارے اس مردے کی کامل بخشش فرما. پوری دنیا کو چھوڑ دے گا، یہ دعا اس کو زیادہ محبوب ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں سر. اس لیے اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ مرنے کے بعد بھی آپ تو زندہ نہیں رہیں گے، ظاہر سی بات، جب مر جاتا ہے تو ختم سارا سلسلہ، لیکن آپ کا کردار 100 سال بھی زندہ رہے. 100 سال بھی، جب تک دنیا ہے آپ کا نام باقی رہے. جس طرح ہے نا، کتنے کتنے بادشاہ مر گئے جناب، کتنے کتنے. ہاں جی، کسی کے ہے ان کی قبر پر کوئی جا کے فاتحہ خانی پڑھنے والا؟ کوئی نہیں ہے. ہاں جی، تو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالی کی راہ میں وقف کیا، اپنی زندگیوں کو دین کی راہ میں وقف کیا، ان کے دیکھیں جا کے درباروں پہ. باقی چھوڑیں، یہ ابھی 2-4 سال پہلے کی بات لے لیں، مولانا خادم حسین رضوی جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے؟ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں پہ بہاریں کیسی ہیں. وجہ کیا؟ کہ انہوں نے حضور کے دین پر پہرا دیا، حضور کی ناموس پر سیفی صاحب پہرا دیا، اور ایک مرتبہ پوری امت کے ہر نوجوان کے سینوں میں عشق رسول کی شمع کو جلا دیا. تو پھر ان کے نام پوری دیکھو. اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عروج بخشنا چاہے تو لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اب صرف پاکستان میں ان کے دیوانے نہیں ہیں، پوری دنیا میں دیوانے موجود ہیں. تو مولوی صاحب ہے کہ نہیں ایسے؟ آپ تو جانتے ہیں، نیٹ کو سرچ کرتے رہتے ہیں آپ، تو دیکھیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ عزتیں کیسے دیتا ہے. دیکھیں آپ جا کے وہاں دیکھ لیں، جو جناب خوشبوئیں آتی ہیں، ایسے خوشبوئیں، جائیں تو صحیح، خوشبوئیں آتی ہیں.
जो फूल सुबह होते हैं शाम को नहीं होते, यानी ताजा फूल हर टाइम, पता नहीं कौन डाल जाता है आके, पता नहीं चलता। भरी पड़ी है कब्र 24 घंटे, जाके देख लें। जो 2 घंटे पहले फूल होते हैं 2 घंटे बाद वो नहीं होते, चेंज हो जाता है, ताजे फ्रेश, जाके देखें। इज्जतें कहां से मिलती हैं? सारी की सारी इज्जतें दीन से वाबस्ता है, दीन से। इसलिए सारा कुछ करना जिंदगी में, सारा कुछ करना, सारा कुछ मुराद है अच्छे काम करना, लेकिन कभी भी दीन को पीठ के पीछे रखकर कोई काम ना करना। कोई भी काम करना दीन को सामने रखे फिर करें, फिर बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी, सारा कुछ होगा। शरी साहब, हाँ, तो अपने मरने वालों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। समय लगी है जी सर? चलें जी, आपकी चूंकि इसमें सही खत्म है तो मैंने भी फिर मुख्तसर कर दिया। इसमें सही डाले, मैंने कल भी कहा था, नहीं ले हैं सर। इसका मैंने मफहूम पहले बता दिया आपको। यानी जब कोई बंदा मर जाता है कब्र में, उसकी हालत जो होती है, उसकी कैफियत जो होती है, डूबते हुए फरियादी की तरह होती है या डूबते हुए इंसान की तरह होती है। तो फिर वो किस चीज का इंतजार करता है? अपने अजीज व करीबा में से किसी की दुआ का इंतजार करता रहता है कि कोई मेरे हक में दुआ करे और मेरी बख्शिश हो जाए। जब कोई उसके लिए दुआ करता है, जब वो दुआ उसको पहुंचती है तो उसको दुनिया और दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, सारी की सारी दुनिया, इससे भी वो दुआ उसको प्यारी होती है, यानी ज्यादा महबूब होती है। क्यों? कि एक बंदा कह रहे हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, कहता है ना, मिसाल बनी हुई। डूबते को एक ये देखा करें, पानी जब चलता है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा डूब रहा है ना, उसमें कोई उसको तिनका मिल जाए ना तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो डूबता नहीं है, फिर वो ऊपर तैरता जाता है। तो जब बंदा एक डूब रहा हो, जब उसकी कैफियत हो जहन्नम में जाने की, जहन्नम में जा रहा हो एक बंदा, है जी, तो घर वालों में से कोई उसके लिए दुआ कर दे तो जहन्नम से निकल के जब वो जन्नत में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको फिर प्यारी तो होगी ना वो दुआ। इसलिए इसके अलावा भी बहुत सारी हदीसें मुबारक हैं, इसाले सवाब का जिक्र मिलता है। हाँ, एक मसला जहां पे ज़हन नशीन कर लें आप, वो मसला ये है सर कि क्या इसाले सवाब के लिए दिन को, यानी दिनों का इंतखाब किया जा सकता है? क्या मतलब? जिस तरह हम कहते हैं तीजा, 7वां या 9वें का खत्म, 40वें का, सालाना बरसी, ये सारी चीजें। तो याद रखें, इसाले सवाब करने के लिए किसी भी दिन का इंतखाब करना कोई जरूरी नहीं। इसाले सवाब करने के लिए अब चाहे 2 दिन बाद कर लें, चाहे 5 दिन बाद कर लें, चाहे 6 दिन बाद कर लें, चाहे 8 दिन बाद कर लें, चाहे 13 दिन, 17 दिन, 15 दिन, यानी ये तीजे का खत्म, 7वें का खत्म या 9वें का खत्म, ये भी कोई जरूरी नहीं है दिन मुंतखब करना। समझ आई कि बात नहीं? बस ये आपकी मर्जी है।
آپ جب بھی ایصال ثواب کا کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو ضروری نہیں کہ تیجے کا دن ہوگا تو ختم کریں گے، ساتیں کا دن ہوگا تو قرآن خوانی کروائیں گے، نامہ دن ہوگا تو قرآن خوانی کروائیں گے، یا چالیسا پورا ہوگا، 40 دن گزریں گے تو قرآن خوانی کروائیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سر، یہ بس ایسے ہی ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی بھی دن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، سمجھ آئی بات؟ تیجا، نواں، 10واں، 40واں، سالانہ، برسی، یہ کوئی ضروری نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی آپ کا دل کرے آپ 2 دن بعد ختم کروا سکتے ہیں، آپ تیجا نہ کروائیں، آج چوتھے دن کروا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے، ظاہری سی بات ہے آپ کے اس عمل سے آپ کے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے قرآنی آیات بھی ہیں، اس میں قرآنی آیات بھی ہیں، قرآن سے بھی ذکر ملتا ہے، تو اس کو چونکہ فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو، اس لیے آپ کو جب آپ میں سے خصوصاً تو والدین کے لیے، جب والدین فوت ہو جائیں، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے کون سی دعا کرنی ہے سر؟ یہی والی کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کیا جس طرح یہ ہم چھوٹے تھے ہم پر رحم کرتے تھے۔ تو مرنے کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے یوم یقوم، تو ماشاءاللہ جب آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، 5 نمازیں آپ پڑھیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہر نماز میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا ضرور، اس میں خود بخود ہی ہو جائے گی۔ بس جی سبق لمبا ہو رہا ہے تو آج کا آپ کا سبق یہیں پہ ختم۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال جواب آتا ہے تو پوچھ لیا کریں، آج نہیں پوچھنا کل پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی، کل دیکھیں گے اگر اسی کے متعلق کوئی اور سوال بنانا ہے تو بلا لیں گے، نہیں تو انشاءاللہ تعالی نیا سبق پڑھیں۔ اللہ حافظ۔